بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی بھی نہیں کیا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔
وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور یہاں کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کرے، کس میں؟ جنگ کے وقت، ذرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور بأسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہے جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے۔ قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھی۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
ہمارے ہاں سیرت کے جلسے تو آج کل ہوں گے، بے شمار ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ کی کالی کملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی سرمئی آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی زلفوں کی تذکرہ، یہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام انبیاء اور رسول کو جو کمالات عطا ہوئے، محمد کو وہ سب عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یوسف نب عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ حمد آرنگ تو طلحہ داری، لیکن حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکالیف برداشت کی، میں نے وہ سب کی سب برداشت۔ یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کیسے بیان کرے؟ اس سے تو کچھ سبق ملتا ہے کہ کچھ تو تم بھی کرو بھائی۔ یہ کہاں عاشق رسول بنے پھر رہے ہو، کہاں عید میلاد النبی بنا رہے ہو، زمین و آسمان کے کلامے اللہ سے بھی اوپر کر رہے ہو راتوں کے اندر۔ یہ نہیں ہے محمد سے نسبت اور تعلق کا معاملہ۔ اب آپ دیکھیے، جو اب واقعاتی انداز میں تو جانے کا وقت ہے نہیں نا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایم این رائے آف انڈیا، ممبر آف کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس نے 1920 میں تقریر کی لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، وہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی۔ اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا، اور اس نے کہا یہ ندی فتوحات نہیں تھیں، فتوحات تو سکندر نے بہت کر دی تھی، اٹیلا نے بہت کر دی تھی، چنگیز نے بہت کر دی تھی، وہ بروٹ فورس تھی، وہ وحشی قوت تھی، اور محمد کی فتوحات اور ان کی امت کی فتوحات سے نئی تہذیب دنیا میں آئی، نئی روشنی دنیا میں آئی، نئے علوم ایجاد ہوئے، دنیا منور ہو گئی۔ بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام، 1980 کے قریب کتاب چھپی امریکہ میں، دی 100 A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history۔ تاریخ انسانی کا دھارا بہتا ہے، ہم بھی اس میں بہ رہے ہیں، جدھر بہ رہا ہے ہم بھی بہ رہے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھارے کا رخ بدل، بہنے والے تو سب ہیں، لیکن اس دھارے کے رخ کو بدلنے والا کوئی ہوتا۔ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پہلے 100 آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے، سلیکشن، پھر گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ جس نے موڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ مؤثر ہوا، وہ کون؟ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، 100 تک چلا گیا۔ نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے، عیسائی ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے اسلام لے آنے کی، زندہ ہے، مینہٹن میں رہتا۔ اس نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن۔ جیسس کو جسے خدا مانتے ہیں اسے نمبر 3 پہ لے گیا، حضور کو نمبر 1 پر، اور جواب کیا دیتا ہے؟ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دس از بیکاز he is the only person supremely successful in both the religious and secular field۔ جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، بڑے حکمران، بڑے فاتح، اخلاقی اور دینی اور روحانی اعتبار سے 0 بلکہ مائنس، بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست 0۔ ایک ہی شخص ہے، ایک شخص، کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے نکلی، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈ۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مظہر ہے۔ اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی نظام تو بڑا اچھا ہی ہے، لیکن یہ انہونی بات ہے، بھلا کوئی بات ہے؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، شاعری ہے، یہ اچھا شعر کہہ دیا ہے۔ لیکن محمد نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں، فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف کا کام کیا۔ ایک اور جگہ دیکھا بچوں کو رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر کے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہیں، تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جائیں گے۔ کانپ گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر غلام سے کہا میرے کندھے، اس نے کہا میں نہیں چلتا ہوں، نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے۔ یہ سید القوم خادم ہوں، کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا، نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے۔ مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے۔ آپ اور کی ایچ جی ویلز کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری واضح کی بات، اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن
ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور. تو یہ اصل میں بات تکمیل رسالت ہے. پیش کر دینا، پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، یہ بھی رسالت کا معاملہ. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. اس نظام کو قائم کر کے دکھانا، انقلاب برپا کرنا، اس کو چلا کر دکھانا، چاہے وہ 30 برس رہا. لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا. جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی. یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے. جمہوریت کہاں ہے؟ اس ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. بلینئر نہ ہو تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ عام آدمی الیکشن لڑ لے گا. دے میں استبداد جمہوری قوام پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے دیلم پری؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ابلیس کا ایک مشیر کہہ رہا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آدمیوں میں اپنے حقوق کا ذرا احساس، اور یہ احساس محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت انہوں نے کہا اچھا وہ انسانی حاکمیت ٹنوں کے حساب سے فرعون کے سر پہ رکھی ہوئی تھی گندگی، اب ہم نے کیا کیا؟ وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو. گندگی تو گندگی رہے گی، نجاست تو نجاست رہے گی. انسانی حاکمیت ایک شخص کی ہو، انسانی حاکمیت پوری قوم کی ہو، کفر ہے، شرک ہے. بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، نام چونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں. سقراط کا شاگرد بھی اور شارح بھی. سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ معلم تھا بس. اس کا فلسفہ بیان کیا ہے افلاطون. اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک. اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے 300-400 برس پہلے. کتاب اتنی زوردار ہے آج تک زندہ ہے، ورنہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی زوردار کتاب ہو تو زندہ رہے گی. نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے، نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے. لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کہیں قائم نہیں ہو. لہذا اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے. حضور نے بھی خیالی جنت پیش کر دی ہوتی، قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکی. نوعی تکمیل رسالت. نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کہیں نظام قائم ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو نہیں بنا. نہ موسیٰ کے ہاتھوں نہ عیسیٰ کے ہاتھوں علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلابی جد و جہد. میری کتاب لے کر پڑھ لیجئے اگر تقریریں نہ سنی ہو. تقریروں میں مختصر مفصل منہج انقلاب نبوی، اتنا عظیم کارنامہ، عظیم ترین انقلاب جو برپا کیا 23 برس کے اندر حضور. اس کے منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اسے سمجھیے. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، 400 صفحے کی. سیرت کا انالیسس ہے. سیرت 6 steps of revolutionary process as deduced from the سیرہ of the prophet. اس کو فلسفہ سیرت کہیں گے ہم. تو پڑھیے اس کتاب. جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائکہ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک. اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گا جب چاہو دعا کرو. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود. اذا سالت فاسأل اللہ. اب آ گیا وہ مرکز میں. دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، یا اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی حرام نہیں ہے دنیا کی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. آپ کو سوال کرے مدد کرے، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں، ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی تھی اور اس کے بعد وہی بات ملے، کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے کہ اللہ کی انگلیوں کے مابین جو چاہتا پھر دے. کیا پتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دے آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دے، آپ کی ضرورت کو پورا کر دے، اسی سے کسی اور سے. یہ ہے توحید کا بات. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو، اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک، ایک بات ہوئی. ایمان کا خلاصہ رب لباب کیا؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان
اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نوا ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جس اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی سے. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ شروع کی. یہ عبادت کا جو ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس. استعانت ہی میں سوال بھی آتا ہے، مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں، مدد وہی اس کام کا فاستعن باللہ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے: استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ سے. صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ سے. مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب اللہ لك واذ اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ عليك. اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان کے اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے. اور جو اپنی خوف کس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھے وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے کبھی چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب بسائی کرنا اس کے سامنے. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی. اور رفعت الاقلام. دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا دی گئی ہے وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی. یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھ دی، اس کی قلم اٹھا دی. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہوئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا. اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک ہوئے ہوئے. یہ تو روایت ہے وہ امام ترمذی نے جس پر روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا بھی. اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. اے فضل اللہ تجدو امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جہاد تھا، یہاں امامک ہے. امام مطلب ہے کہ اپنے سامنے پاؤ، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو. گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ اجل ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے مراقبہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض ہوا ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر